السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو میری طرف سے آپ سب کو جمعۃ المبارک۔ جیسا کہ پچھلے ہر جمعہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور پچھلے جمعہ ہم نے آیت کی تفسیر پڑھی تھی، اور اس آیت کی تفسیر نمبر 2 پڑھتے ہیں، جس میں اسی آیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تفسیر برہان میں سلام ابن مستزید سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کے پوتے امام محمد باقر سے اللہ کے اس قول کا مطلب پوچھا کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ قول ہمارے بارے میں، ہمارے پیروکاروں کے بارے میں اور ہمارے حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو راستہ میں ایک جگہ مخلوق خدا روک لی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اندھیرے کی ایک دیوار کھڑی کر دے گا جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیروکاروں کو تو دروازے کے ذریعے اس دیوار کے اندر پہنچا دے گا جہاں رحمت اور نور ہوگا، اور ہمارے دشمنوں کو اور ہمارے حق کا انکار کرنے والوں کو اس کے باہر رہنے دے گا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس وقت ہمارے دشمن تمہیں پکار پکار کر پوچھیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہمارا نبی اور تمہارا نبی ایک ہی تھا، ہماری نماز اور تمہاری نماز ایک ہی تھی، ہمارا روزہ اور تمہارا روزہ ایک ہی تھا، ہمارا حج اور تمہارا حج ایک ہی تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ان کو جواب دے گا، ہاں کچھ مشابہت تو تھی، لیکن تم نے اپنے نبی کے بعد اپنی ذات کو آزمائش میں ڈالا، پھر تم خود سے ہی حاکم بن گئے، اور جس کے حکم کی پیروی کرنے کا تمہارے نبی نے تمہیں حکم دیا تھا اس کی پیروی تم نے چھوڑ دی، اور اس کے حق میں بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کا تم نے انتظار کیا، اور جو کچھ اس کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تم سے کہا تھا اس کے بارے میں تم شک میں پڑ گئے، اور تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، اور اہل حق کے خلاف تمہارا اجتماع ہو گیا تھا، اس اجتماع نے تمہیں دھوکہ دیا، اور چونکہ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں بردباری سے کام لیا، اس نے تمہیں اور دھوکے میں ڈالا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب امر یعنی علی بن ابی طالب اور ان کے بعد والے اماموں کو حق کے ساتھ قوت دے کر ظاہر فرمایا۔ اس سے پہلے شیطان تم کو دھوکے ہی دیتا رہا، سو آج کے دن نہ تو تم سے ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے آل رسول کے حق کا انکار کر دیا تھا، یعنی تم کو کوئی بھی ایسی نیکی میسر نہ آئے گی جسے معاوضہ میں پیش کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہی تمہارا مولا ہے، اور وہ بری واپسی کی جگہ ہے۔ حضرت سعد بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، وہ فصیل دیوار میں ہوں، اور وہ دروازہ علی ہے، اور بغیر دروازے کے کوئی بھی فصیل سے نہیں گزر سکتا۔ گویا منافقوں کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، وہ اس دروازے سے نہیں گزر سکیں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کہ پس آج کے دن تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں تک اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے